خواتین و حضرات، لندن میں ہلکی بارش اور درجہ حرارت 62 ڈگری ہے۔ ہم اپنے شیڈول پر ہیں۔ موسم میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی تو ہم 1 گھنٹہ اور 5 منٹ میں وہاں ہوں گے۔ امریکن 1710 کے کاکپٹ سے اعلان جاری تھا۔ وہ 28 برس کی تھی۔ نام ایلن ڈی فوریو تھا۔ ایلن مارشل آرٹ ایکسپرٹ اور چیمپئن شپ شوٹر تھی۔ یہ فیڈرل مارشل سروس میں اس کا 5واں سال تھا، جبکہ اسکائی مارشل ڈویژن میں دوسرا سال۔ 15 منٹ قبل وہ اپنے وکیل بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹنگ کے خواب دیکھ رہی تھی، جو اچانک اس وقت منتشر ہو گئے جب وقفے سے ایک دوسرا بے ضرر اعلان سنائی دیا۔ اعلان کے مطابق مسافر جہاز میں موجود فضائی ڈیوٹی فری شاپس سے مخصوص برانڈ کے پرفیوم اور کولون رعایتی قیمت پر حاصل کر سکتے تھے۔ یہ پیغام نہیں تھا، کوڈ ورڈ تھے جو ایلن ڈی فوریو کو حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئے۔ ایلن نے 10 تک گنتی گنی، بیگ اٹھایا اور بزنس کلاس کی سیٹ چھوڑ دی۔ بظاہر وہ واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ فرسٹ کلاس میں داخل ہو گئی اور وہاں سے رخ بدل کر سروس روم میں چلی گئی، جہاں سے مسافروں کو شک میں ڈالے بغیر کاکپٹ میں رسائی ممکن تھی۔ ایلن نے سیکورٹی ڈائریکٹر کا پیغام پڑھا، فوٹو فیکس کو غور سے دیکھا۔ احکامات واضح تھے، فوٹو والا آدمی جہاز پر ہے یا نہیں، صرف اتنا دیکھنا تھا اور بس۔ بعد ازاں دونوں صورتوں میں اطلاع فراہم کرنی تھی۔ ایلن نے پائلٹ کو دیکھا جو ہراساں دکھائی دے رہا تھا۔ آرام سے رہو، اس کے پاس گن یا بم وغیرہ ہے؟ بظاہر ایسا کچھ نہیں بتایا گیا۔ پیغام یہی ہے جو تم نے پڑھا، پائلٹ نے جواب دیا۔ تاہم کوئی خطرناک معاملہ ہے۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ لینڈنگ کے وقت SAS کا عملہ ہمارے استقبال کے لیے زمین پر جمع ہو رہا ہے۔ اگر وہ یہاں ہے تو اسے زمین پر قابو کیا جائے گا۔ تم سکون سے اپنا کام کرو، کوئی چیز معمول سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی لوٹ گئی۔ بزنس اور فرسٹ کلاس کا رخ کیا۔ اگر وہ ہے تو یقیناً محتاط ہوگا، لہذا ایلن کا گھومنا پھرنا بھی غیر مشکوک ہونا چاہیے۔ مخصوص منصوبہ بندی کے ساتھ اس نے مہم کا آغاز کیا۔ اس نے خیال رکھا تھا کہ واش رومز کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ 2 ہی نشستیں خالی تھیں۔ واش روم سے 2 مسافر نکلے تو نشستیں پر ہو گئیں۔ اپنے پرکشش جسم کا وہ خوب استعمال کر رہی تھی۔ کبھی میگزین ریک پر رک کر جائزہ لیتی، کہیں اپنا قلم گرا کر چھپ جاتی۔ اس نے کاریگری سے اپنا کام ختم کیا اور بزنس کلاس میں چلی گئی۔ اسے شک ہو چلا تھا کہ مطلوبہ آدمی جہاز پر نہیں ہے۔ فرسٹ کلاس کا جائزہ مکمل کر کے وہ خواہ سروس ایریا میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوہری چانچ کے عمل سے گزرنے کے لیے دوسرے راؤنڈ کے لیے نکلی۔ عصمت C-22 میں فرنچ سیکورٹی سے رابطے میں تھا۔ فرنچ فلائٹ 612 زمین پر اتر چکی تھی۔ 3/4 مسافر نکل چکے تھے۔ بریہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ عصمت امریکی جہاز کی طرف متوجہ ہوا جو 20 منٹ بعد اترنے والا تھا۔ اسی وقت سیٹلائٹ فون نے اس کا دھیان بٹایا۔ سر، جان مارشل نے 1710 سے رپورٹ دی ہے کہ بریہ جہاز پر نہیں ہے۔ کلین نے اطلاع دی۔ ناممکن۔ عصمت مضطرب ہو گیا۔ فرنچ بھی تقریباً چیک کر چکے ہیں۔ بریہ کو امریکی جہاز پر ہونا چاہیے۔ مارشل ایلن 100% پر یقین ہے کہ بریہ وہاں نہیں ہے۔ زمین پر SAS نے پوزیشن لے لی ہے، تاہم یہ غیر ضروری لگ رہا ہے۔ سر، ہمیں دوسرے امکان پر سوچنا پڑے گا کہ بریہ نے امریکہ میں گھسنے کے لیے کوئی اور فلائٹ استعمال کی ہے۔ کلین نے سیٹی بجائی۔ وہ جانتا ہوگا کہ ہم نے ہر ممکنہ راستہ بند کر دیا ہے، بلکہ وہ یقیناً آگاہ ہے کہ اس کے لیے حالات انتہائی نامساعد ہیں، پھر بھی وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے۔ بریہ کے لیے یہ ایک معاہدہ ہے۔ اس نے ہمیشہ کے مانند اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، جس کے لیے وہ اسٹیشن پر کئی آدمیوں کو مکھیوں کی طرح ختم کر چکا ہے۔ عصمت نے کہا، مغرب کے لیے پروازوں کا مرکز ماسکو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی امکانات ہیں۔ سینٹ پیٹرزبرگ؟ کلین کی آواز آئی۔ وہاں سے متعدد پروازیں اسکینڈینیویا اور شمالی یورپ جاتی ہیں۔ ایروفلوٹ، اسکینڈینیوین ایئر لائن، فن ایئر، رائل ڈچ، وہاں سے ان سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میں نے سینٹ پیٹرزبرگ کا امکان کیروف کے سامنے رکھا تھا، تاہم کیروف کو یقین نہیں تھا کہ بریہ اتنی دور نکل جائے گا۔ بولتے رہو۔ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی دور جا سکتا ہے۔ یہ آدمی بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق متحرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر مرتبہ ہم سے ایک قدم آگے رہتا ہے۔ 1 منٹ سر۔ عصمت فرنچ رابطے کی طرف متوجہ ہوا۔ مختصر بات کر کے وہ پھر کلین کی لائن پر آ گیا۔ پیرس سے تصدیق آ گئی ہے کہ ان کا جہاز صاف ہے۔ کلین کی جانب کچھ دیر خاموشی رہی۔ جان، تمہارا اگلا قدم کیا ہے؟ میرا فضا میں رہنا بیمانی ہے۔ عصمت چپ ہو گیا۔ وقفہ دے کر وہ بولا، سر، میں لندن میں اتروں گا۔ امریکی جہاز ہیتھرو ایئرپورٹ لندن لینڈ کر چکا تھا۔ اسپیشل ایئر سروس SAS کمانڈر کی ہدایت کے مطابق امریکن 1710 کا پائلٹ مکینیکل خرابی کا اعلان کر رہا تھا۔
جہاز کو معمول سے ہٹ کر دیو ہیکل مینٹیننس ہینگر کے قریب پارک کر دیا گیا۔ میزبان عملہ مسافروں کو تسلی دے رہا تھا کہ معمولی خرابی ہے، جلد ہی وہ منزل کی جانب پرواز کر جائیں گے۔ ٹریولر نے بے چینی محسوس کی، وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ جہاز جلدی روانہ ہو جائے۔ تھرمو فلاسک میں نائٹروجن کا چارج مزید 12 گھنٹے کے لیے کارآمد تھا۔ ہیتھرو پر فلائٹ عموماً 90 منٹ کے لیے ٹھہرتی تھی۔ بعد ازاں ڈالس ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے 6 گھنٹے 15 منٹ کا دورانیہ تھا۔ کسٹم اور امیگریشن کا وقت شمار کر لیں تو پھر بھی 3 گھنٹے محفوظ رہ جاتے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہیتھرو پر توقع سے زیادہ دیر لگتی تو 3 گھنٹے کا محفوظ وقت ایک خطرے میں تبدیل ہو جاتا۔ ہیتھرو سے دوسری فلائٹ پکڑنے والے اتر رہے تھے۔ نیچے ہینگر کے دروازوں کے قریب 2 بسیں موجود تھیں۔ ٹریولر نے دیکھا کہ تمام مسافروں کو اتارا جا رہا ہے۔ وہ الجھن میں پڑ گیا اور نئی دعائیں یاد کرنے لگا۔ اس جیسے دیگر مسافر عارضی ٹرانزٹ لاؤنج میں جا رہے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے آس پاس ارد گرد مختلف لباسوں میں مسلح SAS کے درجنوں ایجنٹ موجود ہیں۔ بلندیوں پر تعینات اسنائپرز دور مار رائفلوں پر اسنائپر اسکوپ میں ہر مسافر کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ضرورت پڑنے پر انگلی کی معمولی حرکت کسی بھی مسافر کی کھوپڑی اڑا سکتی تھی۔ دفعتاً ایک تیز چبھنے والی سیٹی کی آواز بلند ہوئی۔ ٹریولر نے آواز کی سمت دیکھا۔ ایک چھوٹے سائز کا ایگزیکٹو جیٹ 200 گز کے فاصلے پر شاہانہ انداز میں اتر کے دوڑ رہا تھا۔ کوئی دولت مند کاروباری ہے یا پھر کسی شیخ کا نجی طیارہ ہے؟ ٹریولر کے ذہن میں یہی خیال گزرا۔ سر، SAS نے بھی کلیئر کا سگنل دے دیا ہے، عصمت نے محفوظ لائن پر نارتھن کلین سے کہا۔ عصمت کی پیشانی شکن آلود تھی۔ جتنا وقت گزر رہا ہے بریہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ مجھے احساس ہے، لیکن شکار کرنے کے لیے شکار نظر آنا ضروری ہے۔ تم نے، ہم نے، سب نے بھرپور کوشش کی ہے۔ کلین نے کہا۔ تم اب کیا سوچ رہے ہو؟ میرے لیے فلائٹ 1710 میں بندوبست کروا دیں، یوں میں جلد واشنگٹن پہنچ جاؤں گا، بجائے اس کے کہ میں ملٹری ٹرانسپورٹ کا انتظار کروں۔ C-22 کی ضرورت ختم سمجھیں۔ تمہیں رابطے کی محفوظ لائن نہیں چھوڑنی چاہیے، کلین نے اعتراض کیا۔ سر، فلائٹ ڈیک پر عملے کے علم میں ہوگا کہ میں جہاز پر ہوں۔ اگر ماسکو سے کوئی خبر آتی ہے تو آپ کاکپٹ میں ریڈیو کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس دوران تم کچھ علام کر لینا۔ کیروف کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے، وہاں طوفان برپا ہے۔ کیروف ماسکو کو چھلنی میں چھان رہا ہے، کلین نے بتایا۔ ماسکو آخری امید ہے۔ فورٹ میڈ NSA کے ہیڈ کوارٹر میں 6ٹھی منزل پر انتھونی پرائس اپنے شاندار آفس میں موجود تھا۔ فورٹ میڈ میری لینڈ میں واقع ہے اور بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر وہ ایجنسی کے روزمرہ کے آپریشن کا ذمہ دار تھا۔ اس کی ہدایت پر اسٹاف نے ماسکو میں ہونے والی گڑبڑ پر نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ روسی اب تک خون ریزی کا سرا چیچن باغیوں سے جوڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال پرائس کے لیے موافق تھی۔ روسی جتنی دیر ماسکو میں الجھے رہیں گے، بریہ اور ٹریولر کو نکلنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی، اور اصل بات بھی منظر عام پر نہیں آئے گی، یا آتے آتے بہت دیر ہو جائے گی۔ آ جاؤ، دستک پر برائس نے جواب دیا۔ ایک جوان غربا عورت نے لائبریرین کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ برائس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ماسکو میں ہمارے ذرائع نے تازہ ترین اطلاع دی ہے، جنرل کیروف شریمنوف ایئرپورٹ کی ویڈیو ریکارڈنگ میں گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ برائس نے سینے میں گھٹن محسوس کی، تاہم آواز کو ہموار رکھنے میں کامیاب رہا۔ واقعی؟ کیوں؟ ٹیپ کے اندر کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن روسیوں نے اس پر سرخ جھنڈا رکھ دیا ہے۔ بظاہر ریکارڈنگ بہت خراب ہے۔ برائس کا دماغ برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ ریکارڈنگ کو فوکس کرو، چھوٹی سی چھوٹی خبر ملے تو فوراً مطلع کرو۔ یس سر۔ ان کے باہر جاتے ہی پرائس نے کمپیوٹر سنبھالا۔ وہ ڈالس آنے والی فلائٹس دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو ٹیپ میں دلچسپی کی واحد وجہ اس کے علم میں تھی۔ یقیناً بریہ ریکارڈنگ پر ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہے۔ جس کے ساتھ بھی ہے وہ صرف ایڈم ٹریولر ہو سکتا ہے۔ امریکن فلائٹ 1710 کے پہنچنے میں 6 گھنٹے کا وقت تھا۔ پرائس جانتا تھا کہ فوٹو کی تجزیے یا عکس کی بہتری کے لیے روسی ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر پسماندہ ہیں۔ صورتحال کی وضاحت میں وہ کافی وقت ضائع کر دیں گے جب تک ٹریولر کی فلائٹ ورجینیا میں لینڈ کر چکی ہوگی۔ پرائس نے چرمی نشست سے کمر ٹکا لی۔ وہ اینک ہٹا کر اس کی کمان سے گن پٹی پر دستک دے رہا تھا۔ ماسکو کا ہنگامہ بہت برا رہا۔ ٹرین اسٹیشن سے بریہ کا نکل جانا قریب قریب معجزہ ہی تھا۔ مزید برآں شریمنوف ایئرپورٹ پر بروقت اسمال پاکس ٹریولر کے حوالے کرنا بھی حیران کن رہا۔ روسیوں نے بہت تیزی دکھائی تھی، لیکن جیسے ہی جنرل کیروف نے ریکارڈنگ پر ٹریولر کی شناخت کی، بریہ کے ساتھ اس کا لنک پکڑا، وہیں بات بگڑتے دیر نہیں لگے گی۔ کسٹم اور امیگریشن ڈیٹا بینک سے معلومات لے کر وہ دریافت کر لے گا کہ ٹریولر کب ملک میں داخل ہوا اور کب باہر نکلا۔
وہ فوراً CIA اور FBI کے رابطے آفیسر سے ایمبیسی میں ملے گا۔ ٹریلور بریہ کے ساتھ دیکھا گیا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ لیکن کیا کیروف کو شک ہو جائے گا کہ ٹریلور ہی حقیقی کوریئر تھا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ روسی پاگلوں کی طرح بریہ کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ ٹریلور کا کیا کیا جائے؟ فن ایئر 5 گھنٹے میں ڈالس پہنچے گی۔ روسیوں نے کڑیاں ملا لی تو وہ الارم بجا دیں گے اور FBI کا جال ڈالس ایئرپورٹ پر جا کر گرے گا۔ 5 گھنٹے تھوڑا وقت ہے۔ پرائس نے خود سے سرگوشی کی۔ امریکہ میں بریہ کی موجودگی ماسٹر پلان کا حصہ ہے۔ امریکہ میں اس کی موجودگی کو اتفاق کا نام دیا جا سکتا ہے، لیکن ٹریلور اور بریہ کا لنک ثابت ہو گیا تو یہ ایک عظیم ناکامی نہیں بلکہ تباہی ثابت ہوگی۔ پرائس نے رچرڈسن کا خفیہ نمبر ملانا شروع کیا۔ میجر جنرل کیروف 24 گھنٹے سے تکودو میں لگا ہوا تھا۔ 3 چیزیں اسے آرام کرنے سے روک رہی تھیں: دردکش ادویات، لارا کی ناقابل یقین غداری اور آئیون بریہ کو پکڑنے کی نہ بجھنے والی پیاس۔ کیروف اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر گھورتے ہوئے اب تک کے حالات پر نظر ثانی پر مجبور تھا۔ عصمت کا دور افتادہ خدشہ تھا کہ سینٹ پیٹرزبرگ کو بھی زیر نظر رکھا جائے، جبکہ ابھی تک کیروف کا دل نہیں مان رہا تھا۔ پولیس، ملیشیا اور سیکورٹی فورسز کے 8000 سے زائد جوان شہر کے کونے کونے میں صرف ایک چہرہ تلاش کر رہے تھے۔ کیروف کے خیال میں تمام تر صورتحال کے پیش نظر بریہ کے لیے بہتر تھا کہ وہ زیر زمین چلا جائے۔ کیروف نے کلین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سینٹ پیٹرزبرگ کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ وہ سینٹ پیٹرزبرگ میں فیڈرل سیکورٹی فورس اور پولیس کو ٹاسک دے چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر فون پر ہدایات کا اعادہ کیا۔ ٹرین، بس، ایئرپورٹ خصوصی اہداف تھے۔ ایئرپورٹ سیکورٹی کے ویڈیوز کے لیے بھی احکامات دوبارہ جاری کیے گئے۔ 2 گھنٹے بعد امریکن 1710 نے اڑان بھری۔ ٹریلور نے سکون کا سانس لیا۔ ڈنر کے بعد اس نے وائن استعمال کی، واش روم میں ہاتھ دانت برش کیے اور مطمئن انداز میں واپس پلٹا۔ بزنس کلاس میں آ کر اس نے پردے برابر کیا اور نشست کی طرف جانے لگا۔ اچانک اسے رکنا پڑا۔ ایک کیلکولیٹر اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ اس نے جھک کر کیلکولیٹر اٹھایا اور مسافر کو پکڑا دیا۔ مان اس کی نگاہ برابر میں کھڑکی کے ساتھ خوابیدہ مسافر پر پڑی اور ٹریلور کی سانس رک گئی۔ وہ پلک جھپکنا بھول گیا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہ سن سکا کہ کیلکولیٹر والا مسافر اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ خوابیدہ مسافر جان عصمت تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیلکولیٹر والے نے آہستہ سے پوچھا۔ ٹریلور نے سر ہلایا اور تیزی سے فرسٹ کلاس میں داخل ہو کر پردے برابر کر دیے۔ اس کے چاند جیسے سر پر پسینہ آ گیا تھا جسے اس نے رومال سے صاف کیا۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور ہے۔ وہ پرسکون ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ سر، آپ کو مدد درکار ہے؟ فضائی میزبان کی آواز آئی۔ نہیں، شکریہ۔ اسے ہیوسٹن کی مٹ بھیڑ یاد آئی۔ ریڈ نے تنبیہ کی تھی، عصمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عصمت کو بھول جائے۔ ریڈ نے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ وہ عصمت کو دوبارہ نہیں دیکھے گا، لیکن وہ تو اسی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ کیا وہ شروع سے اس کا تعاقب کر رہا ہے؟ سوال در سوال، قطار در قطار، اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اس نے تصور کی آنکھ سے فلاسک اور اس کے اندر پوشیدہ زرد رنگ کے سیال عفریت کو دیکھا۔ خوف اور دہشت نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ اس نے منطقی انداز میں سوچنے کی کوشش کی کہ اتفاق ہو سکتا ہے، ورنہ اسے گراؤنڈ پر ہی پکڑ لیا جاتا۔ ایک کے بعد دوسرا سوال سر اٹھاتا۔ کیا ڈالس ایئرپورٹ پر اس کے لیے جال بچھایا گیا ہے؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ ٹریلور نے سوچنا بند کر دیا، کمبل کھینچ کر تھوڑی تک لے آیا۔ عصمت اسی جہاز میں اتنے قریب؟ ٹریلور کا دماغ کیسے کام کر سکتا تھا؟ یہ کوئی سائنسی فارمولہ نہیں تھا، یہ دوسرا میدان تھا، عصمت کا میدان، ریڈ، پرائس اور رچرڈسن کا میدان۔ اسے وضاحت درکار تھی، رہنمائی کی ضرورت تھی، سہارا چاہیے تھا۔ اس نے کمبل سے ہاتھ نکال کر ان فلائٹ فون کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آپریشن کے دوران اس نازک مرحلے پر کسی بھی قسم کی گفت و شنید پر سختی سے پابندی تھی، لیکن وہ مجبور تھا۔ عصمت محض چند میٹر کے فاصلے پر بیٹھا تھا، اس کا ہمسفر تھا۔ کیسا ہمسفر تھا؟ ہمسفر نہیں، کوئی بھوت تھا، خونخوار درندہ تھا۔ لہذا اس وقت کسی اصول کی پابندی ممکن نہیں تھی۔ وہ بریہ نہیں، ٹریلور تھا، اور ٹریلور نے اصول توڑ دیا۔ کریڈٹ کارڈ نکالا، چند سیکنڈ میں رابطہ قائم ہو گیا۔